حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھا جائے۔ موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو، اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو، تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بدعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ وہ زمانہ قریب جب تمہاری حق تلفی ہوگی، ایسی باتیں ہوں گی جن کو تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے وقت کے لیے ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا، جو حق دوسروں کا تم پر ہو وہ ادا کر دینا، اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آدمی اس بات پر پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کھایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اور اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کرو تو اسے بے قدر بے حیا نہ سمجھو۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمات کر کے جنت حاصل نہ کی۔ حرام رزق کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اس سے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں اور ان پر صلح رحمی کریں۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دلوں سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت میں اعلیٰ گھر کا ضامن ہوں۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں۔